الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج ہم اور آپ جس چیز کے لیے یہاں مسجد میں تشریف فرمائے ہیں، یہ قرآن پاک کی اصالہ ثواب کی محفل ہے اور مجمع ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو. چونکہ مسلمانوں کو اتفاق سے 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، تو اگر دیکھا جائے تو ہر نماز درمیانی نماز ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ فجر اور ظہر کو ایک طرف کر دیں اور عصر اور مغرب کو ایک طرف کر دیں، فجر اور ظہر کو ایک طرف کر دیں اور مغرب اور عشاء کو ایک طرف کر دیں، تو درمیانی نماز عصر کی نماز ہوگی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ مغرب اور عشاء کی نماز کو ایک طرف کر دیں اور ظہر اور عصر کی نماز کو ایک طرف کر دیں، تو فجر کی نماز درمیانی نماز ہوگی. تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو ہر نماز بیچ کی نماز شمار ہوتی ہے. لیکن اس کی تشریح خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی ہے، فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ قسم ہے زمانے کی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یورپ کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک وقت کی کوئی اہمیت اور قدر نہیں ہے. فرمایا کہ یہ بات بالکل غلط ہے. اگر وقت کی کوئی قدر اور اہمیت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی قرآن کریم میں زمانے کی اور عصر کے وقت کی قسم نہ کھاتے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس سے مراد ہے زمانہ، کہ زمانے کی قسم ہے. اور اگر اس کا ترجمہ نہ کیا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ قسم ہے عصر کے وقت کی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آخری پارے میں ارشاد فرمایا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ قسم ہے فجر کے وقت کی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی بھی قسم کھائی ہے. اور فجر کا وقت کیا ہے؟ نہ رات ہے نہ دن ہے، درمیانی موسم ہے اور درمیانی کیفیت ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ آخرت میں بھی یہی کیفیت باقی رہنے والی ہے، نہ رات ہوگا نہ دن ہوگا.
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے. میں یہ سوچتا تھا، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کیوں کھائی ہے. لیکن ایک دفعہ میں حج کے موقع پر حج کے لیے روانہ ہوا اور میں مکہ مکرمہ میں مقیم تھا، اپنے مکان کے اندر آرام کر رہا تھا، تو ایک بندہ اس نے آواز دی، ارحموا من یذوب راس مالی، کہ اے لوگو دوڑو بھاگو اس شخص پر رحم کرو جس کی پونجی لمحہ بہ لمحہ پگھلتی جا رہی ہے. فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے باہر نکل کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ ہے جو برف بیچ رہا ہے. مجھے اس وقت یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وقت کی قسم کیوں کھائی ہے. وقت کی بہت ہی بڑی اہمیت ہے. فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ بندہ برف بیچ رہا تھا، اور اس زمانے میں آج کل کے زمانے کی طرح کوئی فریج وغیرہ تو تھے نہیں کہ برف خود جم جائے، فریج چلا دیا جائے، پانی بھر کے رکھ دیا جائے، بلکہ اس زمانے میں برف کا طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی بھی اولے پڑتے تھے تو لوگ اس کو کسی گڑھے وغیرہ میں اس طرح محفوظ کر لیتے تھے اور پھر بعد میں اس کو فروخت کیا کرتے تھے. اور عصر کی نماز کا وقت جو ہے یہ نہایت ہی غفلت کا وقت ہے. ہر آدمی اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے. منڈی والا جس طرح یہ سوچتا ہے کہ اب آخری پہر ہے، عصر کے وقت کو ہمارے یہاں کہتے ہیں سے پہر، صبح دوپہر سے پہر. سے پہر کا معنی ہے کہ اب یہ تیسرا پہر دن کا شروع ہو چکا ہے، اب اس کے بعد رات آنے والی ہے. جس طرح منڈی والا یہ کہتا ہے کہ میں جلد از جلد اپنی یہ سبزیاں ساری بیچ دوں، اگر اب رات ہو گئی تو یہ سبزیاں خراب ہو جائیں گی اور کوئی نہیں لے گا ان کو، یہ بکنے کے قابل نہیں رہیں گی. اسی طرح یہ بھی ہے کہ وقت کی بہت ہی قدر اور اہمیت ہے. اور ہمارے علماء یہ لکھتے ہیں کہ 5 نمازیں یہ آدمی پر فرض ہیں اور جماعت سے پڑھنا واجب ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں جو آدمی ادا کرتا ہے، 5 نمازوں ادا کرنے کے درمیان میں جو انسان سے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، بشرط یہ کہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو. 5 نمازوں کا ادا کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کے عارف سبق دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، اور جب وہ فوت ہوتا ہے تو بعد میں اس کا نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے. فرمایا کہ بس انسان کے پاس اتنا ہی وقت ہے کہ جتنا اذان دینے کے بعد تکبیر کہی جائے اور تکبیر کہنے کے بعد نماز پڑھی جائے، صرف انسان کے پاس اتنا وقت ہے. تو لہٰذا یہ دنیا کا وقت بہت ہی مختصر ہے. ہم اس میں اپنی خواہشات کو ترک کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.